to attend the PropTECH and the Smart Tech Convention 23 and the Big Asia Expo at the Karachi Expo Center. From ancient time to the present, building and architecture have consistently been playing a crucial role in meeting various needs of mankind, from providing shelter and workplaces to facilitating communication, transportation, and human development. It also carries the trace of history, bearing witnesses to the progress of civilization and the heritage of culture. Many Pakistani friends may have visited Beijing and see the Great Wall, which was built hundreds of years ago and now has become a World Heritage visited by millions of tourists from abroad every year. آج بڑا خوشی ہے آج جس ایکسپو سینٹر میں اتنے کمپنیز ماشاءاللہ شرکت کر رہے مختلف ملکوں کا جو سب سے زیادہ ہے جو پاکستان کا پروجیکٹ آج دیکھے وہ ان کو آگے لے آنا چاہیے. پاکستان کا ایک ٹریڈ مارک مضبوط ہونا چاہیے انٹرنیشنل لیول میں. اور میں اپنا یو ای کونسلیٹ کا طرف سے جتنے بھی پاکستانی کمپنیز جو ان کی پاکستانی پروجیکٹ ہے میں ان کے لیے دروازہ ہمارا اوپن ہے. جو بھی ہمارا طرف سے بھرپور تعاون کرنا ہے ان کو یو ای میں یا اعلیٰ سطح لے کے جانا ہم لوگ حاضر ہیں. ہز ایکسلنسی گورنر آف سندھ آپ کا ہمیشہ اسی طرح تعاون بزنس کمیونٹی کے ساتھ اس طرح ایکٹیویٹ کرتا رہتے ہیں. اور میں آج ان کے طرف سے تھینک یو آپ کو بولنا چاہتا ہوں جو کراچی کو آپ نے بالکل ان کو جوش میں لگایا ہوا اور ہر وقت لوگ انتظار کر رہے ہیں. آپ نے سفر میں تھے امریکہ میں خاموشی سے رہ گئے تھے کراچی واپس آپ آ گئے پھر کھلا جلا کافی ہو رہا. میں ریکویسٹ کروں گا گورنر سندھ کو جتنا آج بھی کمپنی آئے ہوئے نا ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا. جو آج میں نے ان کو بھرپور شرکت جو بھی شرکت کی ہے ان کی جو اسٹال لگے ہوئے نا بھرپور خوشی نظر آ رہا ہے پہلے کے نسبت میں. مطلب سب ایکٹیو ہے مطلب کچھ ہے اکنومی پاکستان میں کچھ جا رہا ہے. اس لیے گورنمنٹ کو اگر سپورٹ ملیں گے جیسا گورنر آف سندھ آج آئے ہوئے اور ان کے ساتھ بھی دے رہے ظاہر مختلف شعبے میں بھی ان کو بھی سپورٹ کرنا جیسا آپ کے ماشاءاللہ جو بھی اسپانسر آج سامنے ان کے نام لکھے ہوئے ہمارا طرف سے بھی ان کا شکریہ جو بھرپور تعاون کرتے اس چیز کے لیے. اور ہمیشہ پاکستان کے لیے اگر آگے لے کے جانا ہے اسی طرح تعاون ہونا چاہیے. جیسے یہ اسپانسر لوگ جو ان کو اس چیز کو آگے لے آنا چاہیے ان کو شاباشی. اور اس ایونٹ میں آپ لوگوں کا آنا یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے اور ہمارے حوصلے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے. آباد کی انہوں نے بات کی کہ اسٹیم آرگنائزیشن ہے تو میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ آباد میں اس سال ریوائول اور ریوائٹلائزنگ یہ لوگو ہے ہمارا. اس سال ہم اس سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں جو ہمارا سیکٹر ہے اور ہم نے یہ ٹاسک رکھا ہے کہ ریوائول بھی کرنا ہے اور ریوائٹلائزنگ بھی کرنی ہے. اور یہ جو جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جس طرح یہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اسی آباد ایم او یو سائن بھی انہی سے کر رہا ہے اس وقت کہ جو ریوائول اور ریوائٹلائزنگ کے لیے ہمارے سیکٹر کے لیے کھڑے ہوں. اور جیسے کہ بلڈ ایشیا کی 17ویں یہ ایکسپو ہے اور مجھے یاد ہے کہ میں 17 سال پہلے بھی ان کا حصہ تھا. میں ذاتی طور پہ اپنے گروپ سمسن گروپ سے بھی ان کا حصہ تھا اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہمارے سیکٹر کے لیے انہوں نے ایک لوگو لگایا ہے پریمیم کنسٹرکشن ایکسپو. تو میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ واقعی انہوں نے ان وقتوں میں بھی جب گورنر صاحب ذکر کرتے ہیں کہ کووڈ کا ہمارے حالات خراب ہوتے تھے ان وقتوں میں بھی انہوں نے ایکسپو کی. انہوں نے ان وقتوں میں بھی ایکسپو کی جب کراچی میں گھر سے نکلنا مشکل تھا. تو میں مبارکباد دیتا ہوں ایکسپو والوں کو ان کے حوصلے کو کہ آج آپ نے وہ محنت کی اور آج آپ دیکھیں کہ ہم ہمارے جتنے سیکٹر کے لوگ ہیں آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اسی طرح پروپٹیک کی بات کی اور لینڈ مارک کی بات کی تو میں نے ان کا نام تو لیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے بھی اسی طرح کے ایونٹ آپ کرتے رہیں گے ہمارے سیکٹر کے لیے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں.
اور آباد کا میں آج آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی نارملی ایک ایسوسیشنز ہوتی ہیں مختلف شہر میں جو ٹریڈ باڈیز کی ہوتی ہیں وہ ریپرزنٹیشن ان کی کا آج کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اور اس کے اندر ابھی آنے والے وقتوں میں آج اور کل میں مزید سیشنز ہوں گے، پینل ڈسکشن ہوں گی، جس کے اندر کیا ہم انوویشن اور ٹیکنالوجی کو کیسے ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر سے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت کی اشد ضرورت ہے اور آج کے نئے زمانے میں جس طرح چیزوں کو ٹیکنالوجی سے انٹیگریٹ کرنے کی پوری دنیا ایک اس طرف جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو چائنا کے کونسل جنرل نے یہاں جتنی باتیں کی اور اس حوالے سے ہم نے بتایا کہ کس طرح چائنا سی بینڈ پہ اور ہائی وے پہ اور باقی پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے، بلکہ ان کے کئی انجینئرس نے جانوں کا نذرانہ بھی دیا، لیکن اس کے باوجود چائنا نے پیچھے قدم نہیں کیا، بلکہ جتنے پروجیکٹس آج چائنا کے پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ چائنا کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. تو اگر چائنیز اتنی مشکلات کے بعد بھی پاکستان سے نہیں گئے ہیں تو آج آپ لوگ یہ مان لیں کہ پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشل موجود ہے جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے. یہاں پر بادشاہ کے چیئرمین بھی بیٹھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر انہی کا ہے. بس یہ تھوڑا سا غور کر لیں، اس 2.5 بلین کو 25 پر لے جائیں اور اپنے ممبران سے کہیں کہ اب ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا، ہمیں پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. اور آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ راز کی باتیں بھی بتا دوں اور وقت سے پہلے بتا دوں، اور وہ راز یہ ہے کہ پاکستان آئندہ آنے والے چند مہینوں میں ترقی کی ان منزلوں کو چھونے والا ہے جو پچھلے 75 سالوں میں نظر نہیں آئی، اور یہ طے ہو چکا ہے، یہ ڈیسائیڈ ہو گیا. اور یہ اس لیے ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جب 1 اور 2 بلین ڈالر ہم دنیا میں مانگ رہے تھے تو کوئی کھڑا نہیں ہوا پاکستان کے ساتھ. لوگ صرف قرضوں کی قسطیں بڑھا رہے تھے. تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں ایک ایسی غیور افواج پاکستان جس کے اوپر بہت سارے لوگ تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں ان ناقدینوں کو یہ واضح کر دوں کہ اسی فوج کے سب سالار جنرل عاصم منیر نے یہ طے کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے کہ پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جو کل ایک خوشخبری یو اے سے ملی ہے، جس کے کونسل جنرل یہاں وفید بھائی بیٹھے جو کہ 75% پاکستانی، صرف 25% یو اے کے، تو 75% جو ہے وہ ان کا اسٹیک یہاں ہے. میری ان سے جب بھی بات ہوئی ہے ہر لمحے انہوں نے اس بات کا مجھے یقین دلایا ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں موجود اور خاص طور پہ سندھ اور کراچی میں کوئی کمپنی جس کا کوئی بھی ایشو یو اے میں ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی فیسلٹیشن ہو، تو ان کے دروازے، ان کے کونسلیٹ کے دروازے 24/7 کھلے ہوئے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے یو اے کے کونسل جنرل کو، جو کہ ہر لمحہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ پاکستان کو پروموٹ کریں. اور اس کی واضح مثال ابھی جب ہم ایگزیبیشن وزٹ کر رہے ہیں تو ہم ایک اسٹال پہ گئے جہاں اس نے اپنی پریزنٹیشن دی، تو انہوں نے فوراً اپنی جی PropTECH کے نام سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ PropTECH کیا ہے. اصل میں پراپرٹی اور ٹیکنالوجی کا مکسچر ہے، دونوں لفظوں کو ملا کر ایک نیا لفظ فارم کیا گیا ہے. یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے پراپرٹی کو بوم دینے کے لیے، ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کے لیے کام کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے. ہیرا نعیم اور عاطف عارفین بہت ہی شاندار کام کر رہے ہیں. آج یہاں اتنی بہترین انہوں نے کنونشن کا جو ہے وہ انعقاد کیا. یہ بلڈ ایشیا کا پورا ایک ایکسپو ہے جس کے اندر یہ کنونشن کا سلسلہ ہے، جس میں گورنر سندھ ڈاکٹر کامران خان
किशोरी साहब, शहर के मुख्तलिफ लोग जिसमें आसिम समसम जो चेयरमैन हैं आबाद के सदर रीजन के, मुस्तफ़ा शिखानी जो कि चेयरमैन है, और दीगर बहुत सारे बिल्डर हजरात, फयाज़ भाई यहाँ मौजूद है, फयाज़ इलियास। तो मैं समझता हूँ कि इतने सारे स्टेक होल्डर्स का इकट्ठा होना इस बात की ज़मानत है कि सब मिलकर कुछ करना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं? करना ये चाहते हैं कि पहिया घूमे मईशत का, पाकिस्तान के लोगों के लिए आसानी हो और पाकिस्तान की खुशहाली हो। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले मैं इफ्तिखार साहब का मशहूर हूँ, बिजनेस वर्ल्ड न्यूज़ का मशहूर हूँ, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने व्यूज़ इस PropTech कन्वेंशन पे आपके चैनल से और आपके नाज़रीन से शेयर करूँ। माय नेम इज़ राहील विंच, आई एम द चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ Oman Builders and Developers and Chairman South Region, former Chairman South Region Association of Builders and Developers, आबाद पाकिस्तान। आज इस कन्वेंशन में हमारी एक मेहमान खुसूसी शिरकत हुई और उसमें हमने PropTech कन्वेंशन जो landtrack.tk ने ऑर्गेनाइज़ किया है, उस कन्वेंशन में हमने शिरकत की आबाद के पूरे डेलीगेशन के साथ। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ चाइना और आज प्रॉपर्टी के साथ टेक्नोलॉजी इसमें लैंड ट्रैकिंग था जो उन्होंने कन्वेंशन का इनेकाद किया था, PropTech कन्वेंशन 2.0 नाम से इस साल उन्होंने PropTech जो है वो आगे आने वाले ज़माने की अशद ज़रूरत है। हमारी जो आज़ादी हुई है 75 ईयर्स पहले, तो हमारे जो रूलर्स थे, जो एक मिसाल है, हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो रेलवेज़ का है। हमने आज तक उसके साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करी, जबकि रेलवेज़ को ही अगर आप रीट में ट्रांसफ़र कर दें तो सबसे बड़ा हमारी जो आज़ादी हुई है 75 ईयर्स पहले, तो हमारे जो रूलर्स थे, जो एक मिसाल है, हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो रेलवेज़ का है। हमने आज तक उसके साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करी, जबकि रेलवेज़ को ही अगर आप रीट में ट्रांसफ़र कर दें तो सबसे बड़ा